أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بیائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود السلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کے رکو نمبر 14 کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے، اور یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والی ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 115 کا خلاصہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے سنی، جو جہت، سمت، رخ اور قبلے کے مسئلے کے تعلق سے تھی کہ اگر کوئی شخص قبلہ رخ ہونا چاہے تو جنگل اور بیابان میں کیا کرے، مقیم ہو تو کیا کرے، سواری پر ہو تو کیا کرے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھی کہ اللہ نے ان کی دونوں نمازوں کو قبول کیا. ایسے بہت سارے مسائل کا ہم نے پچھلی آیت 115 کے ضمن میں ہم نے سارے مسائل کو جانا. آج جو آیت ہے آیت نمبر 116 اور 117، ان دونوں آیتوں کا کوئی ربط پچھلی آیت سے نہیں ہے، مگر بس اتنا ہی کہ چونکہ بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان دو آیتوں میں بھی بنو اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ ان کی گھناؤنے عقیدوں پر کاری ضرب لگائی گئی ہے. آیت نمبر 116 اور 117 کہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہا ان لوگوں نے، وَقَالُوا اور کہا ان لوگوں نے، اشارہ ہے کچھ لوگوں کی طرف. کون لوگ ہیں وہ؟ اتخذ اللہ، اللہ نے چن لیا، اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے اڈاپٹ کر لیا، ولدا اولاد. اللہ کہتا ہے کہا ان لوگوں نے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد پسند کر لیا، اپنے لیے اولاد چن لیا، یہ اللہ کی اولاد ہے. یہ سارے معنی اس آیت میں آتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحانہ، وہ تو بہت ہی پاک ہے. ان کے اس عقیدے کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ ان کے اس عقیدے سے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ بہت پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے
ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. کل لہو قانتین، اور ہر چیز وہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے. یہ تھی آیت نمبر 116. آیت نمبر 117 میں اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض، ابتداءً پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا وہی اللہ ہے. وہ ہے کہ اللہ کا ایک یہاں پہ صفات نام اللہ نے استعمال کیا، بدیع یعنی ابتداءً پیدا کرنے والا، یعنی کہ وداؤٹ ماڈل، بغیر کسی نمونے اور مثال کی کسی چیز کے پیدا کرنے کو بدیع کہتے ہیں. بدیع لفظ بنا ہے بدع یبدع، یعنی جس کی کوئی ابتدائی نہ تھی، نیا، بالکل نیا، جس کا کوئی سیمپل اور ماڈل اس سے پہلے موجود نہ ہو اور اس کو بنا دیا جائے. سب سے محال یا کہیے کہ ناممکن کام ہے کہ کوئی چیز کا کوئی ماڈل نہ ہو اور اس کو بنایا جائے. تو اللہ نے اپنے لیے نام، صفات نام استعمال کیا بدیع، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے پہلے آسمان اور زمین کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ اور مثال نہیں تھی. یہاں پر تو ہے، اس کے بعد آگے ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا یا ارادہ کرتا ہے، قضا کے معنی اصل میں فیصلے کے ہیں، اسی سے لفظ بنا ہے قاضی، یعنی فیصلہ کرنے والا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے یا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، لہذا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً یقول لہو، کہتا ہے اس کام کو، یقول یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو، اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، تو کام ہو جاتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 117. اب یہ آیتیں ہمیں کیا سمجھاتی ہیں، کیا نصیحتیں کرتی ہے؟ ان دو آیتوں کو اگر سمجھنا ہو، اس کی تشریح سمجھنا ہو، تو اس میں بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے مضامین ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. جیسے سب سے پہلا یہی کہ کیا اللہ کی اولاد ہے، دوسرا یہ کہ اللہ پاک ہے تو کن کن چیزوں سے پاک ہے. اسی طرح آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے. ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے. اللہ بدیع کیسے ہے، اس پر کئیوں سائنٹیفک مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی، جس کا اشارہ آج ہم سائنس کے ایک تھیوری میں پاتے ہیں، جس کو ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی مگر ایک دھماکہ سا ہوا اور سارے سیارے اور ستارے بن گئے. اللہ بھی کہتا ہے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ نے کہہ دیا. دھوئے کو قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر، دھوئے کو اللہ نے کہہ دیا ہو جا، تو وہ آسمان اور زمین میں کی شکل میں یہ تبدیل ہو گئے. اسی طرح ایک عنوان ہے کہ اللہ اگر کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے کئیوں آیات قرآن مجید میں موجود ہے، اس جیسی ہی بہت سارے، مطلب مفہوم اور معنی یہی ہے، الفاظ بدل کر یہی آیت موجود ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کہتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے. یہ بھی ایک عنوان ہے. ان سارے عنوانات کو اگر ہم درس بدرس لیں گے تو 5-6 درس تو چلے جائیں گے، مگر جس ضمن میں یہ مضمون آیا ہے اگر اس زاویے سے ان دو آیتوں کو سمجھیں تو لگتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ قرآن کی تشریح ہو رہی ہے. کیونکہ جہاں آیت نمبر 115 اور 116 ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ بنو اسرائیل کا ہے. لہذا ان دونوں آیتوں کو بنو اسرائیل، یہودی، عیسائی، یا کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا مشرکین کا بھی تذکرہ ہے. ان کے عقائد کی ضمن میں ہم ایک عنوان یہاں پر تفصیلاً سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ کیا اللہ کی اولاد ہے. یہ ایک ہی عنوان ہے جس کا جواب بھی ان دو آیتوں میں تفصیلاً دیا گیا ہے. گویا کہ ان دو آیتوں کا لب لباب
اور اصل مضمون بیسک ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا اللہ کی اولاد ہے، کیا اللہ نے اپنے لیے اولاد پسند کیا ہے، یہی ایک عنوان ہے. اسی کی تفصیل ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 116 کی ابتدا میں اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہا ان لوگوں نے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ نے اولاد پسند کیا ہے، یا اللہ اولاد رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے سبحان، اللہ بہت پاک ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ غالب اور گمان، ڈومینیٹنگ ویو جس کی طرف اشارہ ہے وہ عیسائی ہے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ اس میں غلو کرتے تھے کہ عیسیٰ جو کہ ابن مریم ہے اس کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے. لہذا اس میں اشارہ جن کی طرف ہے وہ عیسائی ہے. مرحبا، قربان جائیے ان آیتوں پر کہ کیا کمال کی آیتیں. واقعی ان آیتوں کے انداز کو اور مضمون کو اور ترتیب کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے واقعی یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، کسی خاص شخص، کسی خاص خطے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو رہبری کرنے والی. کیونکہ ان آیتوں میں کہے پر بھی نہ عیسائی کا لفظ ہے، نہ یہودی کا لفظ ہے، نہ مشرکین کا لفظ ہے. تا قیامت پر جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس عقیدے کا ازالہ اور اس کے اعتراض کا جواب ان 2 آیتوں میں قیامت تک ملتا رہے گا. یہ ہے جامعیت، اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں سمانا. ان 2 آیتوں کو اللہ نے اس انداز سے بیان کیا، قیامت تک جو گروہ بھی، جو فرد بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہے، ان 2 آیتوں سے جواب دیا جا سکتا ہے. حالانکہ ڈومینیٹنگ ویو، غالب نظریہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ ہے عیسائی، کیونکہ وہ اس عقیدے میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے. اور اسی غلو کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی وہ اس عقیدے پر قائم ہے، قیامت تک اس عقیدے پر قائم رہنے والے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. اسی عقیدے پر قائم رہنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ہی تبدیل کر دیا. جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا وہاں پر آیا بیگاٹن سن، مول لیا گیا، گود لیا گیا بیٹا یا بنایا گیا بیٹا. اور جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے، وہاں پر اس کا ٹرانسلیشن یوں کر دیا کہ میرا باپ مجھے کہتا ہے. حد سے زیادہ انہوں نے اس عقیدے میں غلو کیا. مگر آیت چونکہ جامعیت رکھتی ہے اس لیے اشارہ صرف عیسائیوں کی طرف نہیں بلکہ یہودیوں کی طرف بھی ہے. اچھا، یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے. عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کے تعلق سے یہودیوں کا یہ گمان تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو گویا کہ اس میں یہودیوں کے اس عقیدے پر بھی کاری ضرب لگتی ہے. ان کے اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کا بھی اظہار کرتا ہے اس آیت سے. تو مشرکین کا کیوں تذکرہ؟ مشرکین کا بھی اس میں تذکرہ ہے کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا کہتے تھے؟ مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. گویا کہ مشرکین نے بھی اللہ کی اولاد کا تصور اور عقیدہ رکھا، یہودیوں نے بھی رکھا، عیسائیوں نے بھی رکھا. گویا کہ ان کی طرح ہر کوئی ہو سکتا ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہو. قیامت تک جو بھی ایسا عقیدہ رکھے گا اللہ نے اس کا جواب ان 2 آیتوں میں دے دیا. مگر آیت کی تفسیر میں اولین گروہ وہ ہے جو عیسائی ہے، کیونکہ انہوں نے اس عقیدے میں غلو کیا، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر غلو کیا ہے. تو وہ قالو کا اشارہ یہودیوں عیسائیوں کی طرف بالخصوص ہے، ساتھ ہی ساتھ یہودی بھی ہے اور مشرکین بھی ہے.
کیا کہا انہوں نے؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے۔ اب سب سے پہلے تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بھی عقیدہ رکھا، انہوں نے اللہ کی اولاد کا تصور کیوں کیا؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اولاد کہتے کس کو ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا غایت اور ضرورت ہے۔ اولاد کی اہمیت اور ضرورت کسی شخص کے لیے ان وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا یہ اہمیت اور یہ غایت اور یہ ضرورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کسی شخص کے لیے دوسری ساری مخلوقات میں سے اولاد بڑی خاص ہوتی ہے۔ بچے ہیں مگر خود کا بچہ ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، گویا کہ اولاد خاص ہوتی ہے۔ نمبر 2، اولاد فرما بردار ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، دوسرے نافرمانی کرے انسان کو اتنا برا نہیں لگتا، مگر اولاد نافرمانی کرے تو بہت جلدی برا لگتا ہے، تو گویا کہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد تسکین زیست ہے، اس زندگی کا وہ ساز و سامان ہے جو سکون پہنچانے والا ہے۔ نمبر 4، اولاد پر منحصر ہوا جا سکتا ہے، جیسے کہ بڑھاپے کا سہارا۔ اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر منحصر ہوا جا سکتا ہے، ڈپینڈ ہوا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اولاد۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اولاد کے تعلق سے یہی خیالات، یہی اصول، یہی بنیاد رہی ہے کہ وہ خاص ہوتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے، تسکین زیست ہوتی ہے اور منحصر ہوا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے تعلق سے جب اولاد ہونے کا تصور کیا جائے، یہ گمان یا یہ عقیدہ رکھا جائے، تو جس کی تعلق سے بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے تو وہ اللہ کا خاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ اللہ کا فرمانبردار ہونا چاہیے، خاص الخاص، ایسا نہیں، خاص الخاص فرمانبردار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وہ اللہ کے لیے تسکین زیست ہو، اللہ کی زندگی کے لیے سکون مہیا کرے، نعوذ باللہ۔ نمبر 4، اللہ اس پر منحصر ہو، کسی نہ کسی اینگل میں، کسی نہ کسی زاویے میں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی حالت میں منحصر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے ہی بہترین پیرائی سے، بڑی بہترین زاویے سے، بڑی بہترین انداز سے اللہ نے ان 2 آیتوں میں ان سارے عقائد کا جواب ازالہ دیا، ازالہ کیا۔ اللہ نے کہا سبحان، سب سے پہلا جواب جو اللہ نے دیا وہ یہ ہے کہ وہ بہت پاک ہے۔ پاک سے مراد یہ انٹراپولیشن ہے، اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ سبحان، اللہ بہت پاک ہے۔ یہ کہہ کر یہ بتلایا کہ وہ اتنا پاک، اتنا پیوریفائڈ ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا اس کو گندا کر دے رہا ہے۔ مطلب یہ اس کے تعلق سے گندگی تھوپنا ہے۔ اللہ بہت پاک ہے، یہ چیز اس کو فٹ نہیں ہوتی، یہ چیز اس کے شائن شان نہیں ہے۔ لفظ سبحانہ کہہ کر اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنا اس کی صفات میں انٹرپولیشن ہے، چینجز ہے، مکسنگ ہے۔ پہلے اللہ نے جواب کیا دیا؟ سبحان، اللہ بہت پاک ہے، وہ اللہ بہت پاک ہے۔ دوسرا جواب اللہ نے دیا بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت تو اسی اللہ کی ہے۔ آسمان و زمین کی جو ملکیت ہے، جائیداد ہے، وہ اللہ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمان و زمین کو ملا کر سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر سب کی سب ملکیت ہے تو کیا اس میں کوئی خاص ہے؟ اس میں کوئی خاص ہے؟ کوئی چیز خاص نہیں ہے۔ جب سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے تو کوئی چیز خاص اس میں نہیں۔ جیسے کہ اولاد کو سارے بچوں میں، سارے دنیا کے لوگوں میں خاص مانا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی اولاد ہے، اپنے نطفے سے پیدا ہوئی، اس کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ خاص ہوتا ہے۔
تو سارے آسمان اور سارے زمین اور ساری مخلوقات ساری کی ساری جب اللہ کی ملکیت ہے تو کوئی چیز خاص نہیں ہے جیسے کہ اولاد کو خاص کا تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے کہا کل لہو قانتون، جتنی مخلوقات ہیں، لفظ کل اللہ نے استعمال کیا، جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اس کے آگے فرما بردار ہے، اس کے آگے فرما بردار ہے. گویا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، شجر، حجر، انسان، جن، فرشتے، ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہے. معلوم ہوا کہ جب ساری مخلوق فرما بردار ہے تو اللہ کو اس بات کا ڈر کہ کوئی بھی نافرمانی کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو خاص اپنا بنا لے کہ بھلے کوئی نافرمانی کرے نہ کرے کم سے کم یہ میری اولاد ہے، میری نافرمانی نہیں کرے گا، یہ ڈر اللہ کو نہیں. کیوں؟ اللہ نے کل لہو قانتون، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے، نافرمانی کوئی نہیں کرتا. گویا کہ اولاد کے تعلق سے جو تصور ہے کہ بھلے ہی کوئی فرمانبرداری کرے نہ کرے میری اولاد تو میری نافرمانی نہیں کرے گی، یہ تصور اللہ کے تعلق سے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ساری مخلوق جب اللہ کی ہو تو سب کی سب اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہے. تو اللہ کو اولاد رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اللہ اولاد نہیں رکھے گا، اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں کہ اللہ اولاد رکھے، اولاد بنائے، اولاد پسند کرے. آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 2 میں بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. مطلب اس سے پہلے نہ کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے پیدا کر دیا. بڑی زبردست آیت ہے، ذرا سا غور سے سنیں. بدیع السماوات والارض، اللہ ابتداءً آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اس سے پہلے کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی تمثیل، کوئی مثال موجود نہیں تھی، اللہ نے بنا دیا. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہ بات؟ جو لوگ اللہ کے تعلق سے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے آگے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی نمونے، بغیر کسی شروعات کے اللہ نے پیدا کر دیا، بنا دیا؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا وقالو کی طرف کا اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ جو کہ ابن مریم ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، علیہم الصلوۃ والسلام، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ایک عورت سے پیدا ہوئے. مسلمان بھی عقیدہ رکھتا ہے الحمدللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور عیسائیوں نے یہ گمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو گویا کہ اللہ باپ ہوا. اس لحاظ سے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کہنے کا کم سے کم ماں کی طرف تو منسوب کرنا تھا، ماں کی طرف بھی منسوب نہیں کیا، ان کو عیسیٰ ابن اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کے بیٹے. کیوں؟ جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پیدا کرنے والا ظاہر سی بات ہے اللہ ہی ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نمونہ چاہیے تھا، کوئی ماڈل چاہیے تھا. کوئی ماڈل نہیں ہے، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا نمونہ ہوتا ہے، باپ کی تمثیل اور مثال ہوتا ہے. یہاں تو ان کا باپ ہی نہیں ہے تو ان کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. بغیر نمونے کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے اللہ باپ ہوا. بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، کہتا ہے بدیع السماوات والارض. اے بدعقیدگیوں، اے مشرکوں، اے کافروں، تم کن کن چیزوں کے تعلق سے اللہ کو باپ بناؤ گے؟ اگر تمہارا یہی بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کا کوئی نمونہ نہ ہو اور اللہ اس کو پیدا کرے تو اللہ باپ ہے، تو آسمان و زمین کا بھی کوئی نمونہ نہیں ہے تو آسمان و زمین کا باپ بھی کیا اللہ ہے؟ آسمان و زمین سے پہلے بھی تو کوئی نمونہ موجود نہیں ہوتا، اللہ نے پیدا کر دیا. آسمان و زمین کے تعلق سے کیوں نہیں کہتے کہ آسمان و زمین کا باپ اللہ ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہاں انسان ہے تو کہہ دیا کہ اس انسان کا باپ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک.
تو اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، انسان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جبکہ آسمان اور زمین پوری کائنات کو اللہ نے بغیر ماڈل، بغیر کسی چیز کے اللہ نے پیدا کیا، بغیر مٹیریل کے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ جب اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے بغیر ماڈل، بغیر نمونے کے، تو ایک انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں آسمان اور زمین کا باپ نہیں ہے، اسی طرح عیسیٰ کا بھی باپ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے بدیع السماوات والارض کہا۔ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران، عمران کی اولاد، عمران کا خاندان، ایک سورہ ہے، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59، اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک ایسی ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی نگاہ میں ایسی ہے جیسے کہ، اللہ تعالیٰ بہترین جواب دے رہا ہے ان عیسائیوں کو، بالخصوص ان عیسائیوں کو، کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، جبکہ اللہ کی نگاہ میں عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم کے تعلق سے تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ آدم کا بیٹا، آدم ابن اللہ کیوں نہیں کہتے، آدم اللہ کا بیٹا کیوں؟ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں باپ نہیں ہے تو تم نے اللہ کو باپ قرار دیا، وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو وہاں آدم ابن اللہ کیوں نہیں کہتے، نعوذ باللہ، آدم اللہ کے بیٹے کیوں نہیں کہتے، وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یہاں باپ نہیں ہے تو اللہ کو باپ قرار دیا۔ کیا پیارا جواب ہے، کیا بہترین ایک نئی سوچ ہے، ایک سوچ کے اندر ایک نیا رخ اللہ تبارک تعالیٰ موڑ رہا ہے کہ اگر تو ایسا سوچتے تو کبھی ایسا بھی سوچ کر دیکھو، کبھی اس اینگل سے، اس زاویے سے سوچتے تو کبھی اس زاویے سے سوچ کر دیکھو کہ تم عیسیٰ کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو باپ بنا دیا، آدم تو بغیر ماں اور باپ کے ہیں تو انہیں بھی اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بیٹا تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے اصولوں کے مطابق تو آدم ہی ہونے چاہیے۔ اب آگے اللہ جواب دے رہا ہے، دیکھو حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس مٹی کو اللہ نے کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گئی، زندہ ہو گیا۔ ایسی ہی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا اللہ نے کہ مریم کے بطن میں پھونک مار دو، پھونک مار دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے۔ اس کے لیے نہ نطفے کی ضرورت نہ کسی آدمی کی ضرورت، اللہ نے کہا کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ یہاں پر اللہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا کہ اللہ نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن سے پیدا ہوئے، ہو جا تو ہو گئے ہیں۔ جس طرح یہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے لفظ کن سے جس طرح پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ کو بھی اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، آدم کو بھی اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا۔ نہ جانے کتنی مخلوقات ایسی ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، تو کیا لفظ کن سے قدرتی طور پر، معجزاتی طور پر، خرق عادت، غیر معمولی طور پر اگر کوئی چیز وقوع پذیر ہو تو کیا تم اس کو اللہ کی اولاد قرار دو گے؟ بہترین جواب اللہ کا، بہترین جواب، نئی سوچ اس سوچنے والے کے لیے جو غلط ڈگر پر سوچ رہا تھا تو اس کو واپس لا کر نئی ڈگر پر اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے معجزاتی طور پر، غیر معمولی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ کی کئی مخلوقات ایسی جن کو اللہ نے غیر معمولی طور پر پیدا کیا ہے، تو کیا ان سب میں اللہ ہی ان کا باپ ہے؟ وہاں جس طرح اللہ کو باپ نہیں سمجھ سکتے، آدم کو اللہ کی اولاد نہیں سمجھ سکتے، تو عیسیٰ کو بھی اللہ کی اولاد نہ سمجھو۔ اسی طرح یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا، مشرکین کو بھی یہ کہا گیا کہ اللہ آخر اولاد کیوں رکھے گا، جیسا کہ اللہ نے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض،
کل لہو قانتون. بڑا پیارا انداز ہے. دیکھیے کیا کہا اللہ نے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے. سب اللہ کی ملکیت ہے، جائیداد ہے. جو ملکیت ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی. جو جائیداد ہے جس میں لونڈی غلام وغیرہ آتے ہیں یا اپنی کوئی خریدی چیز آتی ہے وہ اولاد نہیں ہے. اور جو اولاد ہوتی ہے وہ جائیداد نہیں ہوتی. تو سب کسی نے اب تک جب سے دنیا بنی ہے، دیکھیے کیا پیاری آیت ہے، اب تک جب سے دنیا بنی کیا کبھی کسی نے اپنے بیٹوں کو وراثت کے طور پر کبھی بانٹا ہے وصیت میں؟ ہاں میرے 10 بچے ہیں، 4 بچے تم لے لینا، 2 بچے تم لینا. اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس کی جائیداد نہیں ہے. ملکیت جائیداد، ملکیت اولاد نہیں ہوتی اور اولاد ملکیت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا دیکھو عیسیٰ ہی نہیں، آدم ہی نہیں، فرشتے ہی نہیں، عزیر ہی نہیں، اللہ کی بہت ساری مخلوقات، مطلب اللہ کی جتنی مخلوقات ہے سب کی سب آسمان و زمین میں سب کی سب اللہ کی ملکیت ہے. جو ملکیت ہوتی ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کی ملکیت نہیں ہوتی. تبھی تو آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتی ہے؟ کہتے پیدا کر دیا، ہو گیا تمہارا کام، اب ہمارا کام ہے کیسے جینا، کیسے سوچنا، کیسے رہنا ہمارا کام. ملکیت نہیں ہے، تبھی تو بچے بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے. تو آسمان اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. جو ملکیت ہوتی ہے وہ اولاد نہیں بن سکتی. اسی طرح ایک اور تصور ہے، کل لہو قانتون. جتنی مخلوقات ہے سب کی سب اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی غلام ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتا، جو اولاد ہوتا ہے وہ غلام نہیں بن سکتا. اگر کسی غلام کو اولاد بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کو آزاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اولاد بن سکتی ہے. غلام اولاد نہیں بن سکتا اور اولاد غلام نہیں بن سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام اور بندے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دعویٰ کیا، جس طرح کے دوسرے انبیاء نے ان کے تعلق سے کہا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے تعلق سے یہی کہا کہ عیسیٰ عبداللہ تھے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام تھے. اگر وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام تھے تو اللہ کی اولاد نہیں ہے. اگر اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کے بندے اور غلام نہیں ہے. یہ دو متضاد چیزیں. جس طرح ملکیت اولاد نہیں ہو سکتی، یہ دونوں متضاد ہے، اسی طرح غلام اولاد نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا کل لہو قانتین، ہر چیز اب اس کی فرما برداری کرتی ہے، ہر چیز اس کے آگے غلام ہے. تو اللہ غلاموں میں سے اپنے لیے اولاد پسند کرے گا؟ اللہ اپنے غلاموں میں سے اولاد پسند نہیں کرے گا. اسی طرح ان آیتوں کی تشریح میں ایک حدیث ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فإما تكذبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبه أو ولدا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن عباس حضرت اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. حدیث کا یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے جھٹلایا. ولم یکن له ذلک، اس کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، اس کو یہ جچتا نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے. ولم یکن له ذلک، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وشتمنی، نہیں ابن آدم نے، آدم کی اولاد نے مجھے گالی دی. دیکھو حدیث قدسی ہے، اللہ کو برا لگ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابن آدم نے مجھے گالی دی، ولم یکن له ذلک، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فاما تکذبہ، اس کا مجھے جھٹلانا، جھوٹا بتلانا یہ ہے. ایایا فیزعم انی لا اقدر ان اعیدہ،
مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ اس کا یہ گمان کرنا، اس کا یہ عقیدہ رکھنا کہ میں دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، مجھے جھٹلانا ہے۔ گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات کا انکار کرنا رب کو جھٹلانا ہے، رب کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اللہ کی نگاہ بہت بڑی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے رب کی نگاہ میں۔ اسی طرح آگے وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، فَقَوْلُهُ، اس کا یہ قول ہے انسان کا، یعنی ابن آدم کا، ہی ولد، کہ اللہ نے کہ میں نے اپنے لیے اولاد لی ہے، میری کوئی اولاد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اولاد پکڑ رکھی ہے، فسبحانی، میں تو بہت پاک ہوں، ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کہ میں کوئی اپنے لیے بیوی پسند کروں یا اولاد، ان دونوں چیزوں سے میں پاک ہوں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ بیوی ہونے کے لیے دو متماثل ایک جیسے مساوی جنس کے درمیان جب تعلق پیدا ہو تب جا کے اولاد ہوتی ہے۔ جب اس کی متماثل، اس کے جیسی، اس کی ثانی یا اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس حدیث میں کیا مطلب ہے؟ حدیث قدسی میں کہ انسان ابن آدم رب کو گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کے اللہ نے اولاد لی ہے، اولاد ہے۔ دوسری حدیث صحیحین کی، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا احد اصبر على اذى يسمعه، اللہ سے بڑھ کر برا بھلا بولنے پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر برا بھلا بولنے پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب ہوا کہ سب سے زیادہ برا بھلا اللہ کو بولا جاتا ہے تب بھی اللہ صبر کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیسے؟ انہو یشرک بھی، کہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں جبکہ وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ دوسرا وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدَ، اور اس کے ساتھ اولاد مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کیسے کر رہا ہے؟ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ، پھر بھی ایسے لوگوں کو عافیت دے رہا ہے دنیا میں، ہے نا، سکون دے رہا ہے، رہنے کی مہلت دے رہا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور انہیں رزق بھی پہنچا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر صبر والا کون ہے؟ اس رب کو بندہ گالی دے، اس رب کو جھٹلائے، اس کے ساتھ اولاد مقرر کرے، اس کے ساتھ شرک کرے، کفر کرے، پھر بھی رب ایسے بندے کو عافیت دے، رہنے کی جگہ دے، مہلت دے، وقت مقرر تک اس کو زندگی دے اور رزق دے، تو واقعی اس رب سے بڑھ کر اور کون صبر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو ان دو حدیثوں میں اور ان آیتوں میں یہ معلوم ہوا کہ انسان رب کے ساتھ اولاد ہونے کا تصور رکھتا ہے، تو اللہ نے اس عقیدے کے ازالے کے لیے کہا کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ اپنے لیے اولاد کیسے پکڑ سکتا ہے جبکہ ساری مخلوق اس کی غلام ہے، ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز بنانا ہو، کوئی چیز پیدا کرنا ہو تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اولاد خاص الخاص اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح یہاں پر عیسائیوں نے عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے عقیدہ رکھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے عقیدہ رکھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا مسلمان بھی ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ ظاہراً طور پر تو نہیں رکھتا ہے مگر اندرونی طور پر رکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ذرا صاحب کسی کو تو بخشو، کس معاملے میں تو بخشو؟ حقیقت ہے
مسلمان اللہ کے تعلق سے اولاد ہے یہ نہیں کہتا، مگر اولاد ہونے کے لیے جو صفات موجود ہوتی ہے وہ کسی شخص میں پاتا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے جو کسی اولاد سے کم نہیں ہوتی. جیسا کہ مسلمان نے یہ عقیدہ گھڑا، رسول کے نام سے جھوٹ بات گڑی اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، اور کہا رسول کے نام سے جھوٹی حدیث گڑی اور کہا کہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ایک نور تھا. اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے صرف ایک نور تھا جو کہ اللہ کا نور تھا. اس نور میں سے ایک نور نکلا. کون کہنے والا ہے یہ؟ عیسائی نہیں، یہودی نہیں، مشرک نہیں، ہندو نہیں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اور بڑے زور شور کے ساتھ سینہ ٹھوک کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جھوٹی حدیث، اور عقیدہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں. اور اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی جائے تو اس کو مشرک، اس کو کافر، اس کو کیا کہتے ہیں گستاخ کہہ کر، اس کو کافر کہہ کر اسلام کے باہر کر دیتے ہیں. جبکہ ہے حدیث جھوٹی. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک نور تھا، اس نور میں سے ایک نور نکلا، وہ تھا نور محمدی. اب کہیے کسی چیز میں سے کوئی چیز نکلے تو وہ وہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسری ہوتی ہے. جس طرح ایک دودھ کے گلاس میں سے ایک چمچ دودھ نکالو تو کیا وہ تیل ہے؟ کیا وہ پانی ہے؟ وہ تو دودھ ہی ہے. دودھ کے اندر سے دودھ نکلا تو دودھ ہی ہوگا. اللہ کے اندر سے اگر کوئی چیز نکلی تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اللہ ہوگی. اللہ چھوڑ کر بندہ کیسے ہوگا؟ اللہ چھوڑ کر رسول کیسے ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا. تبھی تو ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معراج میں جب گئے تو کہ محمد نے، نعوذ باللہ، محمد نے جب عرش پر دیکھا تو اپنے آپ کو کرسی پر بیٹھا ہوا پایا، اپنے آپ کو کرسی پر. استغفر اللہ. تبھی تو یہ عقیدہ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اس نور میں سے جو نور نکلا وہ اللہ ہی تھا. بس اتنا ہی کہ آسمان پر رب بن کر بیٹھتا ہے اور نیچے محمد بن کر بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ. کہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا نہیں ہے، اس کے عنصر میں سے ایک عنصر نکلنا. جیسے باپ کے عنصر میں سے، ایٹم میں سے، ایک پارٹیکل میں سے ایک بیٹا نکلتا ہے. یہ اس کا پارٹ ہے، پارٹ اینڈ پارشل ہے اولاد. اللہ کے پارٹ اینڈ پارشل کو انہوں نے نور محمدی کے نام سے تعبیر کیا. اتنا ہی نہیں، اس نور سے ساری کائنات پیدا کی گئی. بڑا ہی گھنونا عقیدہ ہے، بد عقیدی، شرک کا منبع اور گڑھ ہے یہ عقیدہ، یہ حدیث جھوٹی حدیث. اسی نور سے ساری کائنات پیدا کی. گویا کہ ساری کائنات نور سے بھری ہے، ساری کائنات نوری ہے. گویا کہ آپ بھی نوری، میں بھی نوری، سب نوری. اللہ قرآن میں کہتا ہے، ابھی 2 دن پہلے میں نے درس دیا اس آیت پر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے اگر اس زمین پر کوئی نوری مخلوق رہتی بستی ہوتی فَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، تو ہم ان پر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. کیوں؟ فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے. فرشتوں کو رسول بناتے. اس اگر زمین میں نوری مخلوق بستی ہوتی تو اس زمین پر خاکی مخلوق بستی ہے. اس سے نبی بھی آیا تو خاکی آیا، مٹی والا آیا. نبی کو مٹی کا نبی، انسان کہتے ہی کہتے یہ گیا ہے کام سے، یہ گستاخ ہے، یہ گمراہ ہو گیا. باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہ نبی کو انسان کہتا ہے نور کہنے کے بجائے. نبی تو نور ہے، نور من نور اللہ، نعوذ باللہ. نور من یعنی اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد ہونے کا تصور ہے، زبانی نہیں، عقیدتاً عملی اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے پارٹ اینڈ پارشل ہے، اللہ میں سے نکلی ہوئی چیز ہے. اللہ نے کہا اللہ کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے جبکہ ساری مخلوق اللہ کے غلام، اللہ کی تابعدار. اللہ کی چیز کو بنانا چاہے تو کہتا کہ ہو جاتا، ہو جاتی ہے. پھر کیوں اللہ اپنے لیے اولاد بنائے گا؟ کیوں کسی کے صدقے طفیل میں دنیا پیدا کرے گا جبکہ وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہے؟ کسی کے صدقے طفیل میں پیدا کر دے گا دنیا، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا اس لیے پیدا کی کہ میں تمہیں آزماؤں. تم نے کہا تھا الست بربکم، میں نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا قولوا بلا شہدنا، اے ہمارا تو ہی ہمارا رب ہے. تم نے گواہی دی تھی جب مجھے دیکھا تھا عالم ارواح میں. میں نے کہا تم دیکھ کر مجھ پر ایمان لاتے ہو، جاؤ اب دنیا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. اللہ نے آزمانے کے لیے دنیا پیدا کی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ نے دنیا پیدا کی آزمانے کے لیے نہیں، اس لیے پیدا کی صدقے طفیل میں. یہی بڑا گھناؤنا عقیدہ ہے. یہی عقائد تو ہے انسان کو جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، رب کو چھوٹا اور مخلوق کو بڑا بنا دیتے ہیں. ان 2 آیتوں میں زبردست ازالہ ایسے عقائد کا جو رب کے تعلق سے اولاد ہونے کا عقیدہ یا اللہ
کے اندر سے کوئی پارٹ اینڈ پارشل ہونے کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی آیتوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی گمراہی بدعقیدگیوں کو خوب صاف اور پاک و صاف کر دے اور ان کے اندر اپنی آیتوں کی کا نور اور تجلی ہمارے دلوں میں بھر دے, جس سے ہمارے دلوں کی گمراہی, ہماری زندگی کی گمراہی, ہمارے معاشرے کی گمراہی پوری طرح دھل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.